اچھا جی، کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح آہستہ آہستہ، اور لڑکی بھی آ جائیں گے۔ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ بس راضی کلیئر ده. ها دغه سکرین تاسو د ښکاری سکرین پریزنٹ ده؟ ها سکرین پریزنٹ ده؟ وا اچھا اچھا جی، آج کا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 5 ہے، ویک 5 کا۔ تو اس میں ہم کورس کانٹینٹ کے مطابق کیویٹیوالز ڈسکس کریں گے، اور اس کی کنسٹرکشن کیا ہے، اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کون کون سے، اور اس کی کازز اینڈ ریمیڈیز رین واٹر کی وجہ سے جو آتے ہیں، یا ڈیمنس کی وجہ سے جو آتے ہیں، یا کنڈنسیشن کی وجہ سے جو آتے ہیں، تو وہ آج ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے فرسٹ لائٹ جو ہے کیویٹی وال ہے، اور کیویٹی وال کنسٹرکشن ہے۔ تو کیویٹی والز، اب کیویٹی والز تھوڑا سا دیکھتے ہیں ڈائیگرامیٹیکلی کہ کیویٹی وال ہم کیوں بناتے ہیں اور کس طرح بناتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ دیکھ لیں، کیویٹی وال کیا ہوتا ہے، بیسیکلی دو دیواریں ہوتے ہیں، اور یہ اکثر جو ہے نا تہخانوں میں بنایا جاتے ہیں۔ اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک دیوار بنایا جاتا ہے، پھر ان کے درمیان تھوڑا سا گیپ رکھا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ایک دیوار بنایا جاتا ہے، پھر ان کے درمیان گیپ رکھا جاتا ہے، پھر دوسرا دیوار بنایا جاتا ہے۔ وہ درمیان والا گیپ جو ہوتا ہے اس کو خالی چھوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، وہ کیویٹی کہلاتا ہے، وہ خالی جو سپیس ہوتا ہے۔ جس طرح اگر آپ ادھر دیکھ لیں، ایک بیرونی دیوار بنایا جس کو اگر آپ دیکھ لیں، اس کو انر وال کنسیڈر کر دیا، اور یہ آؤٹر وال، یہ بیرونی دیوار ہے، یہ اندرونی دیوار ہے۔ تو یہ آؤٹر وال ہے، یہ انر وال ہے۔ ان کے درمیان ایک نان آئسولیٹڈ سپیس رکھا ہوا ہے، خلا رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آئسولیٹڈ کا مطلب جدا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک خلا رکھی ہوئی ہے، اور اس خلا کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے جو نمی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ٹچ ہوتی ہے، تو یہاں سے پاس ہو کر یا اس سپیس میں کیا ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، یعنی آگے فارورڈ نہیں ہوتا ہے، نمی بھی پاس نہیں ہوتا ہے، کنڈنسیشن بھی نہیں ہوتا ہے، اس طرح ہیٹ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی کمرہ تمام جو اسپیکٹس ہوتے ہیں، جو خطرناک اسپیکٹس ہوتے ہیں، جو ڈیمیج کر سکتے ہیں ایک کمرے کو یا ایک بلڈنگ کو، تو اس سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کیویٹی وال۔ اس کی ڈیفینیشن بہرحال پڑھیں گے، تو یہ اس کی ایک ڈائیگرامیٹیکلی ریپرزنٹیشن ہے۔ تو یہاں پہ پھر دیکھ لیں، پھر اس کیویٹی وال میں کیا کیا جاتا ہے، نرم مٹیریل بعض اوقات فل اپ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیویٹی contains cavity insulations، تو سٹن فیلز کیویٹی انسولیشن اس میں بعض اوقات رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا انر وال ہے، اور یہ اس کا آؤٹر وال ہے۔ اب تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کس طرح کریں گے۔ واٹ از اے کیویٹی وال؟ کیویٹی وال کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو کیویٹی وال از میڈ آف فرام، کیویٹی وال بنایا جاتا ہے کس سے؟ ان آؤٹر لیف، ان انر لیف۔ آؤٹر لیف بیرونی جو دیوار ہوتی ہے اس کو آؤٹر لیف کہا جاتا ہے، اور اندرونی جو دیوار ہوتی ہے اس کو انر لیف کہا جاتا ہے۔ جس طرح یہ بیرونی دیوار ہے، اگر آپ دیکھ لیں کراس سیکشن میں کاٹا ہوا ہے، سیکشن تھرو کیویٹی وال ایک لیا ہے، ٹھیک ہے، کیویٹی وال کی کنسٹرکشن ہے، یہ ایک کا سیکشن لیا گیا ہے۔ تو یہ آؤٹر والے بیرونی دیوار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا اندرونی دیوار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انر لیف ہو گیا، یہ آؤٹر لیف ہو گیا، اور 50 ملی میٹر منیمم ویڈتھ آپ ایئر گیپ رکھیں گے، ایک گیپ۔ یہ کچھ مٹیریل جو ہے نا انر لیف کی طرف کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے تاکہ یہ نمی سے محفوظ رہے، تو یہ درمیان میں گیپ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ نمی بلڈنگ تک نہ پہنچے، اس دیوار کا یا اس اسٹرکچر کا مین مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب ہے تھوڑا سا، آپ دیکھ لیں، ہم تھوڑا سا اب اسٹڈی کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم سالڈ وال بنائیں تو اس کا کیا 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 فائدے ہو گئے، ان کے کون کون سے فائدے ہو گئے، اور اگر ہم مثال کے طور پر کیویٹی وال بنائیں گے تو ان کے کون سے فائدے ہوں گے۔ اب یہ سالڈ وال ہے، سالڈ والز کین لیٹ ڈیمپنس انٹو بلڈنگ، سالڈ وال سے نمی باہر سے اندر کی طرف آ سکتی ہے۔ دیکھو ایک سالڈ وال ہے، سیکشن تھرو سالڈ وال لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ کیا ہے، رین، بارش ہوئی ہے، اب اس بارش کی وجہ سے یہ جو ہے نا نمی جو ہے نا پاس ہو رہی ہے گھر کے اندر، تو یہ سالڈ وال سے یعنی نمی پاس آؤٹ ہو سکتی ہے گھر کے اندر۔ اب تھوڑا سا کیویٹی وال کی طرف آتے ہیں۔ وائی ڈو وی یوز کیویٹی والنگ؟ ہم کیویٹی وال کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو کیویٹی والز ور اوریجنلی انٹروڈیوس ٹو پریونٹ ڈیمپ پینیٹریشن۔ کیویٹی وال جو ہوتا ہے بیسیکلی بنیادی طور پر کس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ کیویٹی والز ور اوریجنلی انٹروڈیوسڈ ٹو پریونٹ ڈیمپنس پینیٹریشن۔ ڈیمپنس
تاکہ ڈیمپنس بلڈنگ کے اندر نہ جائے, پینیٹریٹ نہ ہو جائے, اس کو روکنے کے لیے یہ دیوار بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, تو اس کا مین مقصد. اچھا سر جوائن نہیں ہو رہا, شمس الرحمان اگین ٹرائی کر لے. اچھا, اب بعض اوقات لنک کا مسئلہ آ جاتا ہے, جوائن نہیں ہوتا ہے, تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کلاس شروع ہونے سے پہلے آپ تھوڑا سا اٹینڈ رہا کرو. جس طرح میں نے 12 بجے میسج کر دیا, میں 12 بجے فارغ تھا, میں نے سوچا کہ آپ کو میسج کر دوں کہ میں کلاس لے سکتا ہوں 30 منٹ ارلی, تو کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا, تو اٹس مین کہ آپ ایکٹیو نہیں ہوتے فیس بک پہ, واٹس ایپ کے اوپر, تو تھوڑا سا ایکٹیو رہا کرو کلاس کے دنوں میں. ٹھیک ہے. اچھا, بہرحال تو کیویٹی والز اوریجنلی انٹروڈیوس ٹو پریونٹ ڈیمپنس پینیٹریشن, یہ ڈیمپنس کو روکنے کے لیے, نمی کو روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے یہ دیوار. تو یہ دیکھو ابھی رین ہے, بارش ہے, جس طرح ہم نے سالڈ کیس میں بھی دیکھا. ٹھیک ہے, سالڈ کیس میں یہ تھا, اور یہ آپ کے ساتھ وہی کیویٹی ہے. تو یہ سالڈ میں یہ کیا ہو جائے, کیویٹی میں کیا ہو جائے گا, یہ روک جائے گا یہ نمی. اگر یہ پاس بھی ہو گیا تو یہاں پہ روک جائے گا, اگر دوبارہ پاس ہو گیا تو اس دیوار سے پاس نہیں ہوگا. تو یہ ان سائڈ یور ہوم, یہ آپ کے گھر کا ان سائڈ ہے, تو یہ سیکشن تھرو کیویٹی وال لیا گیا ہے. اس کے بعد کیا ہے, پرابلمز اس میں کون کون سے آ سکتے ہیں. ابھی کیویٹی والز میں کون کون سے پرابلمز آ سکتے ہیں, تو ویکنیس, کمزوری آ جاتی ہے. ٹو سلینڈرز ہاف بریک بلاک skins are not as strong as one brick thick solid wall. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے, اچھا کہ سالڈ وال کا جو, ہاں اچھا یہ اس کی بات کر رہے ہیں, سالڈ وال کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سوری. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلنڈر کس کو کہتے ہیں, پتلے ممبر کو کہا جاتا ہے. تو 2 سلنڈر ہاف بریکس اگر آپ لگا دیں, یا جسٹ لائک ایک سالڈ 3 ممبر لگا دے سالڈ کا, تو اس سے نمی تو پاس ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اسی سے بچنے کے بعد اسی سے جو ہے نا اس کو آپ ہٹائے, آپ کیویٹی والز کنسٹرکٹ کر دے, تو اس میں بھی 3 کیا ہوں گے, برک وال ہوں گے, ہاف برک کے. تو اس میں سے بھی نمی پاس ہو جائے گی. یعنی وہ کیویٹیز کی بات پھر اگر کر لے کہ 2 سلنڈر ہاف بریک اگر آپ لگا دے بلاک سکنس کی, آر ناٹ اے اسٹرانگ, تو یہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے ایز ون بریک تھک سالڈ والز. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاؤ کین دس کائنڈ آف والنگ بی اسٹرینتھڈ, اس کو ہم کیسے اسٹرینتھ دے سکتے ہیں. دا یوز آف کیویٹی والز ٹائز, تو اس میں ہم ٹائز استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ 2 اسمال اس کے لگا دے, بریک کنسٹرکٹ کر دے, 2 چھوٹے چھوٹے یا اسمال بریک وال کنسٹرکٹ کر دے, تو اس میں سے بھی جو ہے نا کیا ہو جائے گا, وہ مضبوط نہیں ہوں گے. نمی تو وہ کنٹرول کر پائے گا لیکن مضبوط نہیں ہوں گے, اسٹرانگ نہیں ہوں. تو اس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہاؤ کین دس کائنڈ آف والنگ ٹو بی اسٹرینتھ. تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں, دا یوز آف کیویٹی وال ٹائز. تو اس کے لیے ہم وال ٹائز استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کورس, ایک کورس کے بعد یا دوسری کورس کے بعد, دوسری کے بعد یا تیسری چوتھے, اس میں ہر کورس میں ہم کیا اگر پرووائڈ کر دے, ٹائز پرووائڈ کر دے, اسٹیل ٹائز, تو اس سے وہ وال جو ہوگا وہ اس مضبوط بھی ہوگا, اور ساتھ میں جو ہے نا آپس میں مونولیتھک ہوگا. اب تھوڑا سا اس کی طرف جاتے ہیں. یہ ہے کیویٹی وال ٹائز, یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 قسم کے ٹائز ہم تقریباً پرووائڈ کرتے ہیں. دا والز آر سپورٹڈ اینڈ ٹائی into one another by means of specially designed metal ties called wall ties. اس کو wall ties کیوں کہا جاتا ہے, اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے کیویٹی والز کے لیے. اور اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ وال کی جو بانڈ ہے اس کو مضبوط رکھتا ہے, یعنی اس میں مضبوطی پرووائڈ کرتا ہے. تو وال ٹائز آر یوزلی میڈ فرام اسٹینلیس اسٹیل, یہ اسٹینلیس اسٹیل سے تیار کیا جاتا ہے. دیگی لوہا جو ہوتا ہے, جو قیمتی لوہا ہوتا ہے, بٹ کین آلسو بی میڈ فرام پلاسٹک آر گیلوینائز اسٹیل سے بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں. پلاسٹک سے بھی تیار کر سکتے ہیں اور گیلوینائزڈ آئرن سے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں. اور کیویٹی وال ٹائز کس طرح لگاتے ہیں, اچھا اس کو بھی اگر آپ لگائیں گے تو اس میں بھی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ نمی بلڈنگ تک پہنچ جائے. کیوں, ابھی تھوڑا سا میں وہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کے ذریعے پھر کس طرح پہنچ سکتی ہے. مثال کے طور پر کیویٹی وال ٹائز سے بھی نمی پہنچ سکتا ہے بلڈنگ میں. اب ہم نے پھر سیکشن لیا تو پرابلمس کے نہ کر, پرابلم واقع ہو سکتا ہے وین برج دا کیویٹی such as water penetrating from the outer leaf to the inner leaf. اگر اس میں آپ برج پرووائڈ کر دیں, ایک پل پرووائڈ کر دیں, مثال کے طور پر یہ ٹائز آپ نے لگا دی, تو اس ٹائز کو جب آپ لگائیں گے تو لگانے کے بعد, چلو جسٹ اے منٹ, سر جوائن نہیں ہو رہا ہے سر, پلیز دوبارہ لنک شیئر کر دیں. وہ میرے بھائی میں کیا کر دوں یار, یہ دوبارہ میں
اب پہلے آتے نہیں ہے پھر تو ہم کیا کر لیں یار. دیکھو بات اس طرح ہے, کلاس کے لیے آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکالا کرے, تھوڑا سا آپ جو ہے نا ویلیو دیا کرے کلاس کو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈپلوما کے لیول میں آپ نے یہ نہیں پڑھے ہوں گے, یہ کیویٹی وال کیا ہوتا ہے, تو یہ پڑھا ہوگا جسٹ لائک ایک ڈیفینیشن پڑھا ہوگا, اتنا ڈیٹیل پڑھا نہیں ہوگا. تو آپ کوشش کیا کرے کہ کلاس کے لیے تھوڑا سا اٹینٹو رہا کر. ابھی دیکھو یہ مسئلہ کر رہا ہے جوائن نہیں ہو رہا ہے, باقی سارے جوائن ہو گئے, یہ جوائن نہیں ہو رہا ہے. تو پتہ نہیں خود جوائن نہیں کر رہا ہے یا جوائن نہیں ہو رہا ہے, وہ واللہ عالم, لیکن مسئلہ ہو رہا ہے. تو ہم کیا کریں ابھی, پھر سے اگر اس کو سٹاپ کر دے پھر سے سٹارٹ کر دے کلاس کو, تو یہ سارا ایک 10 منٹ کا پروسیس پھر سٹارٹ ہو جائے گا, تو کلاس ٹائمنگ بھی لیٹ ہو جائے گی اور یہ سارا پروسیس ڈسمس ہو جائے گا. تو بہرحال کوشش کیا کرے کلاس کے لیے, ٹھیک ہے, پہلے آنے کی. تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو آپ کے ساتھ وہی سالڈ آؤٹر لیف ہے. اچھا شکر ہے کیا گیا. اچھا چلو ایڈمٹ ہو گئے. اچھا تو یہ اس کا کیا ہے, یہ آؤٹر لیپ بریک ورک ہے اور یہ اس کا انر لیپ بریک بلاک ورک ہے, ٹھیک ہے. یہ وال ٹائز لگایا ہے دونوں کو یکجان کرنے. اب یہ اس کو ہم نے کیوں لگایا, اس کو ہم نے اس لیے لگایا کہ یہ بھی ایک 3 ممبر تھا, یہ بھی ایک 3 ممبر تھا, اور اوپر سے لوڈ بہت زیادہ آتا تھا, تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. تو ہم نے اس کو بانڈ کرنے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے, تاکہ دونوں مونولیتھک ہو جائے, اس کو ہم نے ٹائز سے کنیکٹ کر دیا. یہ ٹائز اس کو اسٹرینتھ دیتا ہے. تو یہ موئسچر ڈرپ آف وال ٹائز. اب اس نے کیا پرابلم کریٹ کر دیا کہ اس میں سے جو نمی آئے گا باہر دیوار سے, وہ اس ٹائی سے آہستہ آہستہ آتا جائے گا, اس طرح یہ ڈراپ ہوتا جائے گا اور نیچے سے یہ پینیٹریٹ ہوتا جائے گا اور بلڈنگ کے اندر چلا جائے گا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دیکھو یہ اوپر یہی مسئلہ بتا رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ کیا ہے, اب کامن فالٹس اس میں کون کون سے ہیں. اگر آپ جو ہے نا یہ وال ٹائز لگائیں گے تو اس کے کامن فالٹس کون کون سے ہیں. سب سے پہلے فرسٹ جو فالٹ ہے وہ کون سا ہے, وال ٹائی بینٹ. اگر آپ اس کو بینڈ کریں گے سلوپ اینڈ ڈاؤن ٹوورڈز انر لیپ, اگر آپ اس طرح کریں گے کہ اس کو آپ کیا کریں گے, بینڈ کریں گے, بینڈ کرنے کے بعد بینڈ کرنے کے بعد اگر نیچے وہ کریں گے, جس طرح بائنڈنگ وائر جو ہوتا ہے اس کو اگر ہم بینڈ کر دیتے ہیں, بینڈ کرنے کے بعد اس طرح شیپ بنتا ہے. تو اس سے کیا ہو جائے گا, یہ نمی یہاں سے آئے گی اور یہاں سے ٹپکے گی اور نیچے آئے گی. اس کیس میں بھی اس طرح ہوگا, اس کیس میں بھی اس طرح ہوگا. تو یہ کافی پرابلم کریٹ کرے گا. تو وال ٹائی اپ سائڈ بھی پرابلم کریٹ کرے گا, اور وال ٹائی ڈریپ ٹچنگ انر لیپ, یہ انر لیپ کو ٹچ کرے گا. اور یہ نمی دیکھو, یہ نمی کے قطرے ہے, یہ پانی کے قطرے ہے, یہ ڈائریکٹ اس کو کیا کر رہا ہے, ٹچ کر رہا ہے. تو اس سے بھی یہ کیا ہو جائے گا, نمی بلڈنگ تک پہنچ جائے گا. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ بلڈنگ تک نمی نہ پہنچ جائے. اس وال کو ہم اس لیے بنا رہے ہیں, اگر پہنچ جائے تو پھر اس وال کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ دیوار آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, زیادہ تر بنایا جاتا ہے کہاں پہ, تہخانوں میں بنایا جاتا ہے. اچھا نیکسٹ اس میں کیا چیز ہے, تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. نیکسٹ اس میں ہے وال ٹائی اسپیسنگ کتنا ہونا چاہیے. تو بلڈنگ ریگ اسٹیٹ وال ٹائز مسٹ بی پوزیشن 450 ملی میٹر ورٹیکل اور 750 ملی میٹر ہاریزونٹل, اور 100 ملی میٹر کیویٹی اینڈ نو مور دین 300 ملی میٹر ورٹیکلی آن بانڈیڈ ریویلس. تو اس کی تھوڑا سا میں آگے تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ دیکھو یہ ہے, یعنی 5 وال ٹائز آپ نے لگانی ہے پر اسکوائر میٹر. یہ ایک اسکوائر میٹر 1 میٹر اس طرح ہے, 1 میٹر اس طرح ہے. تو اس میں ہم نے کتنے لگائے, 1 2 3 4 5 وال ٹائز لگائے. تو کم از کم کتنے لگانی چاہیے, 1 اسکوائر ملی میٹر میں 5 وال ٹائز لگانی چاہیے. تو وال ٹائز اسپیسنگ یہ ہونا چاہیے. تو وال ٹائز ایوری کورس آف ریویلس, تو اس طرح اس ترتیب سے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ہاں نیکسٹ آگے جاتے ہیں. اب تھوڑا سا اور موازنہ کرتے کہ برجنگ دا کیویٹی کین کریٹ پرابلم. جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا برجنگ کیا ہوتا ہے, یہ برجنگ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے یہ وال ٹائی لگا دی ہے, آپ نے برج پرووائڈ کر دیا. دیکھو یہاں سے نمی پاس ہو رہا ہے, اس کے ذریعے, کس کے ذریعے پاس ہو رہا ہے, یہ برج کے ذریعے. یہ برج آپ نے یہ وال ٹائی لگا دی, یہ برج ہو گیا, تو اس کے ذریعے پاس ہو رہا ہے, اس تک آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اچھا آواز آ رہی سب کو, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نو سر, نو سر, کوئی وہ کلیئر ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا صحیح. اچھا اس کے بعد جو ہے
آگے جو ہے اگر آپ دیکھ لیں پریونٹنگ واٹر ٹرانسفر کو آپ پریونٹ کر دے, روک کر دے, روکتھام اس کی کر دے. اور دی ٹرے ڈی پی سی آپ نے نہیں پرووائڈ کرنا ہے. جس طرح اگر آپ دیکھ لیں یہ ٹرے ڈی پی سی ہے, ایک ٹرے ایک پلیٹ ہے, تو اس پلیٹ کے ذریعے کیا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ دیکھو یہ ڈی پی سی جو آپ نے پرووائڈ کر دی, اس ڈی پی سی کے ذریعے پانی یہاں تک پہنچ گیا. تو یہ ٹرے ڈی پی سی آپ نے کبھی بھی پرووائڈ نہیں کرنا ہے. یہ ٹرے ڈی پی سی پریونٹس واٹر کراسنگ along دی ٹاپ آف دی ایئر بریک لینئر. تو اس سے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, یہ ختم کرنا ہے اس چیز کو. نیکسٹ آپ کے ساتھ کیا چیز ہے, اب یہ دیکھ لیں ٹیپیکل کمپوننٹس نیڈیڈ فار بریجنگ کیویٹیز ایٹ اوپننگز. یہ چیزیں ہے کہ یہ دیکھو ٹرے ڈی پی سی ہے, آپ تھوڑا سا ٹاپ سے بتا رہے ہیں آپ کو, اور یہ آپ کے ساتھ ڈی پی سی اسٹاپ اینڈ ہے, یہ ورٹیکل ڈی پی سی ہے, اور یہ ویپ ہولس ہے. ویپ ہول کیا ہوتے ہیں, ایک چھوٹے سے سوراخ کو کہتے ہیں ویپ ہولس, ویپ ہول. اچھا کیپ دا کیویٹی کلین. اب یہ بھی نہیں کرنا ہے, بعض اوقات لوگ کیا کر دیتے ہیں کہ یہ وال بلاک سے بنا دیتے ہیں اور یہ وال جو ہے نا بریک سے بنا دیتے ہیں, آؤٹر وال ہے یہ انر وال ہے, پھر ان کے درمیان جو خالی اسپیس ہوتا ہے ان کو فل کر دیتے ہیں, مٹی ڈال دیتے ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس کو پھر یہ مضبوط ہو جائے گا, یہ جو خالی اسپیس ہے نا اس سے یہ مضبوط ہو جائے گا. بعض لوگ جو نان ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو فل کر دیتے ہیں, اس میں مٹی ڈالتے ہیں یا بجری ڈالتے ہیں یا کوئی اور چیز ڈالتے تھے. یہ جب آپ نے اس میں ڈال دی ہے بجری یا مٹی یا جو بھی چیز آپ نے ڈال دی, تو اس سے کیا ہو جائے گا, یہ تو آپ نے ایک راستہ برج پرووائڈ کر دیا, تو اس برج سے کیا ہو جائے گا, نمی ڈائریکٹ آ جائے گی, انر لیف کو ٹچ کرے گی, ٹچ کرنے کے بعد ڈائریکٹ اندر جائے گی بلڈنگ تک. تو یہ آپ نے نہیں کرنا ہے, تو یہ چیز آپ نے ختم کرنا ہے. دیکھو یہ ابھی مٹی آئی ہے یا کوئی بھی مٹیریل اس نے فل کیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ماٹر ڈراپنگز, جب ماٹر اگر ڈراپ ہوئے تو اس کو بھی آپ نے کلین کرنا ہے, صاف کرنا ہے, تاکہ کوئی یہ جگہ خالی ہونی چاہیے, بالکل خالی, کم از کم 50 ملی میٹر یہ اسپیس ہونا چاہیے. تو ماٹر droppings can gather on wall ties and the bottom of the cavity creating a bridge for water to pass through the inner leaf. تو اس میں کیا کرے کہ یہ برج کریٹ کر رہے ہیں, کس کے لیے, فار واٹر کے لیے, کہ واٹر پاس ہو جائے کہاں سے, انر آؤٹر لیف سے انر لیف کی طرف. تو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی چاہیے. جس طرح یہ ایرو نشان سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ موٹر دیکھو گرا ہے. اچھا نیکسٹ ہمارے ساتھ کیا ہے, کلین کیویٹیز. کیویٹیز جو ہے نا اس کو کلین کرنا ہے, اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے, یعنی واٹر کین ناٹ پاس دی ڈرپ آن دی وال ٹائز, وال ٹائز سے یہ واٹر پاس نہیں ہونا چاہیے. تو کیپ دا کیویٹی کلین ٹو پریونٹ واٹر پینیٹریشن. اگر آپ واٹر کو روکیں گے تو کیا ہو جائے گا, پینیٹریشن سے آپ پینیٹریشن کی آپ روکتھام کریں گے, یعنی پینیٹریشن نہیں ہوگا, پانی اندر نہیں جائے گا. تو یہ ایک اچھی بات ہے. یہ آپ دیکھ لیں, انشورنگ کلین لینس, کور ہول یہ نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیویٹی بیٹنز, تختے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ اگر پرووائڈ کر دے تو یہ بھی جو ہے نا نامناسب ہے. اس کے بعد وال کنسٹرکشن بلو گراؤنڈ لیول, نیچے گراؤنڈ لیول سے نیچے کیا ہونا چاہیے, کیویٹی والنگ بلو گراؤنڈ لیول, کیویٹی وال فارمڈ وتھ 2 لیفس. موسٹلی کیویٹی وال 2 لیف پر مشتمل ہوتا ہے. ایک کو جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک کو انر لیف کہا جاتا ہے, دوسری کو آؤٹر لیف کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا بالکل درمیان اسپیس خالی ہونا چاہیے. تو دا ایکسٹرنل لیف ول revert to facing brick 2 course below ground level to allow the brick layer to ensure that bond is worked out. تو یہ دیکھو یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ the external leaf جو ہے will revert to facing brick 2 course below, 2 course below ہونی چاہیے ground level سے, to allow the brick layer کو to ensure that bond is worked out, کہ اس کا bonding جو ہے نا کیا ہونی چاہیے, بالکل ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک جیسا ایک اینٹ کے اوپر دوسرا اینٹ بالکل اسی طرح آ رہا ہے سیم ٹو سیم, تو اس سے کیا ہو جائے گا, بانڈ کمزور ہو جائے گا, جس سے دیوار بھی کمزور پڑ جائے گا. اور بروکن بانڈ ہم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح یہ دوسری سلائیڈ میں بتا رہا ہے کہ بروکن بانڈ کین ناٹ بی ایوائڈڈ. اگر آپ نے ایوائڈ اس کو نہیں کیا, the piece should be placed in the center of the wall or against the reveal. تو اس سے کیا ہو جائے گا, یہ پاش ہو جائے گا اور یہ کریکس ڈیولپ ہو جائیں گے, جس سے کافی خطرناک حد تک چلا جائے گا. تو نو کٹ شوڈ بی لیس دین 1/2 بریک. کٹ جو ہے نا 1/2 بریک سے کم نہیں ہونے چاہیے جو آپ کٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ بریک نہیں ہو رہا ہے تو آپ درمیان میں ہاف بریک پرووائڈ کر دیں, ایک سائڈ سے بھی جو ہے نا آپ کیا کر دیں, کورس لیئر شروع کر دیں دوسری سے بھی, تو آپ کے ساتھ وہ بانڈ ٹوٹ جائے گا, جس سے کیا ہو جائے گا, اس کی جو اسٹرینتھ ہوگی وہ کافی مضبوط تصور ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ انگلش فلیمش بانڈ جس طرح آپ نے یہ پڑھے ہوں گے کہ اس میں آپ نے کبھی بھی ایک لیئر کے اوپر دوسرا لیئر نہیں آنا چاہیے. جس طرح آپ ایک لیئر اگر آپ نے اسٹریچر لگا دیا تو دوسرا لیئر آپ اسٹریچر مزید نہیں لگا سکتے, بلکہ اس کے اوپر آپ ہیڈر لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو ایف باسٹرڈ سائز, باسٹرڈ بیکار قسم کی سائز ونڈو اینڈ ڈورز آر یوزڈ
دین کیا ہو جائے گا پیس از بیٹر پلیسڈ انڈر دا اوپننگ از پاسبل. پھر اس میں کیا ہو جائیں گے, اگر بیکار قسم کی آپ ونڈو کنسٹرکٹ وہ انسٹال کریں گے یا مثال کے طور پر ڈور انسٹال کریں گے تو اس سے بھی وہ سوراخ بن جائیں گے. اس سوراخوں سے بھی جو ہے نا پانی کے آنے کے امکانات ہوتے ہیں, اور وہ کافی کیا ہو جاتا ہے جس سے وہ اس کو ایک چینل مل جاتا ہے, ایک راستہ مل جاتا ہے جس سے نمی پھر کیا ہو جاتا ہے اسی راستے سے آتا ہے یا اس کو پاتھ کو کیا کرتا ہے فالو کرتا ہے. تو اینی کٹ شوڈ آلویز اسٹے ان دا سیم پوزیشن, تو سیم پوزیشن پہ کٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد ڈیمپنس ان بلڈنگس. اچھا زیادہ تر جو مین مسئلہ ہے وہ بریجنگ آف کیویٹی والس. بریجنگ آف کیویٹی وال تو میں نے ابھی ڈسکس کر دیا کہ بریجنگ آف کیویٹی وال کیا ہوتا ہے, تو بہرحال اس کو دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح میں نے ابھی بتا دیا کہ بریجنگ آف کیویٹی والس کس طرح ہوتا ہے. اچھا دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کنڈینسیشن. کنڈینسیشن کیا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. ڈیمپنس اینڈ بلڈنگ میں سب سے خطرناک جو ہے وہ کنڈینسیشن ہے. کنڈینسیشن از اے ویری کامن سورس آف ڈیمپنس اینڈ بلڈنگ. یہ سب سے عام سورس ہے جس سے بلڈنگ میں نمی پیدا ہوتی ہے, وہ کنڈینسیشن کی وجہ سے زیادہ تر پیدا ہوتی ہے. یہ دس فیکٹ یا دی فیکٹ از دیٹ the air around us and in our homes holds moisture water vapors. تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے جو ایٹماسفیرک ہے اس میں جو نمی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جو بلڈنگ ہوتا ہے اس کو کیچ کر دیتا ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے the amount it holds increase with higher temperature and when the temperature is cooled and it is more water vapor than it کین بیئر. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ جب جتنا موسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے, چینج ہوتا جاتا ہے, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے وہ ویپر جو ہوتے ہیں وہ کینچ کر دیتے ہیں, وہ بلڈنگ نمی کینچ کر دیتا ہے. جو نمی کینچ کرنے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے اسٹور کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر وہ آگے منتقل کر دیتے ہیں. یعنی موئسچر از ڈراپڈ آن ٹو دا سرفیس دیٹ ہیو کولڈ. سرفیس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے ڈراپ قطرے پڑ جاتے ہیں اور پھر کیا ہو جاتے ہیں وہ کول ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ایئر کلوز ٹو دیم in the form of condensation. تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے وہ ڈراپلیٹس کنڈنسیشن کی شیپ اختیار کر لیتے ہیں. تو جس طرح آپ دیکھ لیں اس پکچر میں, یہ اس سے پھر یہ جو ہے نا کازز آتے ہیں بلڈنگ میں, ٹھیک ہے. اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ to aid the problem however our lifestyle tend to create extra water vapor which enters to the atmospheric within our homes when we shower or wash clothes at the same time. Or desire to reduce heat loss means that we have sealed our house which keeps water vapor trapped and to makes condensation more likely. تو اس میں کہہ رہا ہے کہ اگر کنڈنسیشن کو آپ نے روکنا ہے تو یہ کیا کرنا ہے کہ زیادہ تر جو شاور جس جگہ پہ لگا ہوتا ہے اس جگہ پہ آپ نے اکثر دیکھا اس جگہ پہ نمی پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں مسلسل پانی اس سرفیس کے اوپر لگتا ہے اور وہ سرفیس پانی جذب کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ یا جس جگہ پہ آپ گیلے کپڑے جو ہے نا کیا کرتے ہیں وہاں پہ رکھتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا یہ فینامنا پیدا ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا کرنا ہے کہ اس چیز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور اس ایریا کو آپ نے ایسی سیل کرنا ہے تاکہ اس میں سے نمی جو ہے نا اندر نہ چلی جائے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا کنڈنسیشن از مور لائکلی ان areas where flow is restricted such as behind furniture and it's common to discover mold growth in these places. کنڈنسیشن جو ہوتا ہے موسٹلی ان ایریاز میں ہوتا ہے جہاں پہ فلو کو کیا کیا جاتا ہے بند کیا جاتا ہے. فلو آف واٹر جو ہے نا بند ہو گیا, تو فلو آف واٹر بند ہو گیا تو اس جگہ پہ روکے گا, اس جگہ سے کیا ہو جائے گا کنڈنسیشن پیدا ہو جائے گا اور کنڈنسیشن اکرس وہاں پہ کنڈنسیشن پیدا ہو جائے گا. دین پھر کیا ہو جائے گا وین کنسائڈنس, ٹھیک ہے, آف کنٹریبیوٹری فیکٹر اکرز ایٹ ا کریٹیکل لیول. تو اس میں جو لیول ہوگا نمی کا وہ کافی ہائی رائز ہو جائے گا اور ٹیمپریچر از ون فیکٹر افیکٹڈ بائی ہیٹنگ اینڈ انسولیشن. اور ٹیمپریچر بھی پھر اس میں کیا کیا جاتا ہے اس کا بھی ایک اہم رول ہے. جتنا موسم کولڈ ہوتا جائے گا تو اس چیز میں انکریز ہوتا جائے گا, یعنی انکریمنٹ ہوتا جائے گا. اور واٹر ویپر ڈسچارج انٹو دا ایئر اینڈ ادر اینڈ وینٹیلیشن مینجمنٹ اینڈ موئسچر لیڈن ایئر از اندر. تو اس میں کیا ہو جائے گا کچھ ہوا کی وجہ سے اور کچھ جو ہے نا ڈسچارج یا کسی اور جگہ سے کھڑکیوں کی وجہ سے وینٹیلیشن کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں, یعنی ڈمپنس کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ ڈمپنس ٹینڈز ٹو کاز سیکنڈری ڈیمیج بھی یہ کر سکتے, ٹھیک ہے, ٹو بلڈنگ. دا انوانٹیڈ موئسچر انیبل ٹو دی گروتھ آف ویریس فنجائی
فنجائی اینڈ ووڈ. تو اس میں فنجائی اور کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس ڈیمنس سے, نمی کی وجہ سے. کٹمل زیادہ تر یہ بھی پیدا ہوتے ہیں. اور کیا ہو جاتے ہیں, کازنگ روٹ اور مولڈ ہیلتھ ایشوز بھی, جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہیں اس نمی کی وجہ سے. میں ایونچولی, ٹھیک ہے, بالآخر لیڈ ٹو سک بلڈنگ سنڈروم اور پلسٹر اینڈ پینٹ ڈیٹرائٹ اینڈ وال پیپر لوزن سٹینس. ٹھیک ہے, داغ آ جاتے ہیں, وال پیپر لوز ہو جاتا ہے, اور آپ کا پلسٹر اور پینٹ ڈیٹرائٹ ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. فرام دا واٹر سالٹس اینڈ فرام مولڈ مر سرفیسز. تو یہ سالٹ جس نے جذب کیا ہوتا ہے, جس ایریا نے, جس سرفیس نے, تو اس وجہ سے یہ سارا سسٹم یا پلسٹر یا ٹائلز وغیرہ جو آپ نے لگائی ہوتی ہے, یا خوبصورتی کے لیے جو بھی پینٹس وغیرہ آپ نے کیا ہوتا ہے, وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد ایڈوانٹیجز آف کیویٹی والز. ہم کیویٹی والز کیوں بناتے ہیں اور اس کے کون کون سے ایڈوانٹیجز ہیں, اس کے فائدے کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے فائدوں کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. ایڈوانٹیجز آف کیویٹی والز جو ہے وہ دی فالوئنگ ہے. دیئر از نو پاسبلٹی, کوئی امکان نہیں ہوتا ہے اب دی موئسچر اگر ٹریولنگ کر دے, اس میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کیویٹی وال کنسٹرکٹ کر دے اور اس میں پھر بھی موئسچر ٹریولنگ کر دے فرام کا سے آؤٹر وال ٹو انر وال, یہ پاسبلٹی نہیں ہے. یہ اس کی ایک کیا ہے, ایک پوائنٹ ہے, ایک فائدہ ہے. دوسرا کیا کہہ رہا ہے, دی لیئر آف ایئر ان دا کیویٹی being non-conductor or heat and reduce the transmission of heat from the external phase to internal one. تو اس میں کیا ہے کہ یہ ہیٹ کی جب بھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو نارمل جو سالڈ دیواریں ہوتے ہیں ان سے گرمی آتی ہے اندر کمروں کی طرف, لیکن یہ جو ہوتا ہے اس میں ایک خلا مل جاتا ہے جس سے وہ گرمی اگر آتی ہے یا کوئی بھی سردی آتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, وہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے اس سے, کیویٹی وال سے. اور دس ایکٹ از ڈیمپ بیریئر, تو یہ نمی کے لیے بھی ایک بیریئر, ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. ریڈیوس دا کولنگ کاسٹ آف دی بلڈنگ, کولنگ کاسٹ بھی کیا کر دیتا ہے, کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اکانومی اے 275 ملی میٹر کیویٹی وال کاسٹ لیس ٹو کنسٹرکٹ دین 3 to 8 ملی میٹر سالڈ وال. تو 3 to 8 ملی میٹر سالڈ وال اگر بناتے اور کاسٹ اگر 275 ملی میٹر کیویٹی وال بناتے تو اس کی کاسٹ کم ہے 3 to 8 ملی میٹر سالڈ وال سے. تو دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں. اچھا, نیکسٹ جو ہے چیپر دین ایکسٹیریئر اور انٹیریئر وال انسولیشن, اور مینٹین ایگزاسٹنگ وال تھکنیس اور مینیمل ڈسرپشن ٹو انسٹال اور کین ریڈیوس کنڈنسیشن. تو یہ سارے پوائنٹ جو ہے یہ کر سکتے ہیں, یہ اس کے ایڈوانٹیج ہے. کنڈنسیشن کو بھی یہ کیا کر سکتا ہے, روک سکتا ہے. ڈسرپشن, بلڈنگ میں اگر کوئی ڈسرپشن ہو رہا ہو, توڑ پھوڑ ہو, تو اس کو بھی یہ کنٹرول کر سکتا ہے. اور مینٹین ایگزسٹنگ وال تھکنیس کو بھی یہ مینٹین کر سکتا ہے. انٹیریئر اور ایکسٹیریئر وال کو بھی یہ کیا کر سکتے ہیں, یعنی آسان بنا سکتے ہیں, اس کے اوپر اتنی زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے. یہ ایڈوانٹیجز آف کیویٹی والز اگر آپ مزید سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ http://slideshare.net محمد خالد, ٹھیک ہے, جو ہے اس کی ایڈوانٹیجز, کیویٹی والز کی ایڈوانٹیجز مزید ہے اس میں. تو اس کے اوپر جیسی لنک کے اوپر کلک کریں گے, یہ ہائپر لنک ہے, تو آپ کو یہ اوپن ہو جائے گا اور اس کی ایڈوانٹیجز آف کیویٹی والز مزید آئیں گے, تو آپ اس کو بھی سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں مزید اگر آگے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ڈس ایڈوانٹیجز کے کون کون سے, اس کے نقصانات کون کون سے کیویٹی والز کے, یہ تھوڑا سا اس کی طرف آتے ہیں. اچھا, اچھا ہیلو, اپنی اٹینڈنس کی ہے آج کی کلاس. اچھا دیکھو, بات اس طرح ہے کہ ڈیورنگ دی کلاس آپ کو بہت زیادہ مسئلہ اٹینڈنس کا ہوتا ہے, تو دیکھو کلاس اٹینڈ کیا کرے, اٹینڈنس سے تھوڑا سا دور رہا کرے. تو کلاس ہم نے شروع کیا ہے تو لڑکے نہیں آ رہے, اٹینڈنس کا بار بار پوچھ رہے بہرحال. اچھا, تو اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کون کون سے ہوں گے, یعنی نقصانات اس کے کون کون سے ہوں گے کیویٹی وال کے. تو کیویٹی والز ور فرسٹ بلٹ ان ایکسپوز کوسٹل ایریا, ٹھیک ہے, اور ان آرڈر ٹو کیپ out wind driven rain filling the cavity walls and insulation will always hold the risk of the moisture will be able to find its way across to the inside whatever the insulation material. cavity walls جو ہے فرسٹ بلڈ کیا تھا کہاں پہ,
کون سے علاقوں پہ؟ کوسٹل ایریاز میں بلڈ کیا تھا. کوسٹل ایریا کون سے ایریا کو کہا جاتا ہے؟ ساحلی علاقے جس کو کہتے ہیں ساحلی, جہاں سطح سمندر کے نزدیک جو ہے ہوتے ہیں, وہ ان علاقوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ساحلی علاقے کہا جاتا ہے. تو ان علاقوں میں پھر کیا کرتے تھے کہ اس سے وہ ڈائریکٹ جو ہے نا نمی کو بھی جذب کرتے تھے. تو کچھ حد تک تو وہ کنٹرول ہوتے تھے, لیکن کچھ حد تک پھر کیا ہو گئے کہ کنٹرول سے آؤٹ ہو گئے. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ دیر از آلسو ٹو پاسبلٹی, اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے دیٹ دا انسولیشن ول لیو unfilled air pocket causing cool spots on the inside wall which attract condensation. تو اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر انسولیشن پراپر نہ ہو تو اس سے جو پاکٹ ہے, جو اسپیس ہے خالی, تو اس سے کیا ہو جائے گا, نمی آئے گی اور وہاں پہ کول اسپاٹس بنائیں گے, اور اس سے کیا ہو جائے گا, کنڈنسیشن کو وہ اٹریکٹ کرے گی, یعنی وہ دیوار. اچھا جی, نیکسٹ جو ہمارے ساتھ ہے another پرابلم جو ہے وہ کنسرن ول ٹائی کوروژن کیویٹی. نیکسٹ جو پرابلم ہے اس میں چونکہ یہ ہم نمی کے لیے زیادہ تر بناتے ہیں, تو اس میں یہ کوروژن کا فینامنا بھی آ سکتا ہے, کیونکہ اس میں ہم وہ کیا استعمال کرتے ہیں, والٹائز استعمال کرتے ہیں, تو وہ تو اسٹیل کے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی زنگ لگ سکتا ہے, تو اس کو انسولیٹ کرنا وہ کافی مشکل ہوتا ہے. تو انسولیشن میکس دا آؤٹر بریک لیو کولڈ اینڈ دیئر فور wetter, which can accelerate rusting of the wall ties, and if the ties then have to be replaced, there is no satisfactory way to refilling the holes in the insulation whatever the materials. تو اس میں یہ بھی جو ہے نا پاسبلٹی, چونکہ وہ آپ والٹائز جو استعمال کرتے ہیں تو اس کو جب پانی لگ جاتا ہے تو اس کو زنگ لگ سکتا ہے, اور اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہے, ریفیلنگ کرنا چاہے, تو یہ جو ہے نا آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ دوبارہ اس کو زنگ نہیں لگے گا, تو دوبارہ اس کو زنگ لگ سکتا ہے. اور تھرمل بریجنگ پرابلمز بھی اس میں آ سکتا ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی مٹیریل فل ہو گیا, یا کوئی بھی ایسے مٹیریل آپ نے کوئی فل کر دیا, قصدن فل کر دیا, خود بخود فل ہو گیا, تو وہ تھرمل بریجنگ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جائے گا, تھرمل ہیٹ آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ thickness of insulation is restricted by the width of the cavity. thickness of insulation یہ ریسٹرکٹیڈ ہے کہ width of the cavity کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور significant parts of the UK are unsuitable due to their exposure. تو اس کے جو significant parts جو ہے بعض اوقات unstable ہوتے ہیں due to the exposure, باہر کی وجہ سے. بعض اس کے کچھ پارٹس ایسے ہے کہ وہ باہر نکلے ہوتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹ کیا کر سکتا ہے, ہوا سے نمی جذب کر سکتے ہیں, تو جس سے وہ پرابلم مزید کریٹ کر سکتے ہیں. اور دیئر آر سگنیفیکنٹ نمبر آف بلڈنگس ود واٹر ڈراپنگ آن ٹائز ود ان دا کیویٹی وچ ریزلٹ ان پینیٹریٹنگ ڈیپنس. تو بہت سارے ایسے بلڈنگز ہیں جہاں پہ یہ کیویٹی والز بنائے جاتے ہیں, تو وہاں پہ جو کاریگر ہوتے ہیں یا جو لیبر ہوتے ہیں یا جو بھی مستری ہوتے ہیں, تو وہ بےغوری کرتے ہیں, اور ان کی بےغوری کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ مارٹر جو ہے کیویٹیز کے اندر چلا جاتا ہے, جس سے کیا ہو جاتا ہے, ریزلٹ میں کیا ہو جاتا ہے کہ پینیٹریٹنگ ڈیمپنس ہو جاتا ہے. وہ جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ نمی کو پینیٹریٹ کر دیتا ہے, جذب کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, جس سے ڈیمپنس آ جاتی ہے. تو سیٹلمنٹ اینڈ سیچوریشن آف کیویٹی فل لوڈنگ ٹو کولڈ بریجنگ, تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی خطرناک ہے. تو یہ اس کے کچھ نقصانات ہیں. اس کے بعد ہے پریکاشنز, اس کی احتیاطیں کون کون سے ہیں, اور اس کی طرف بات ہے. ڈیم پروف کورس جو ہے شوڈ بی لیڈ سیپریٹلی فار ٹو والز. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات کیا کر دیتے ہیں مستری لوگ, اپنے جان چھڑانے کے لیے ایک ساتھ کام کر دیتے ہیں, دونوں دیواروں کو ایک ساتھ شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں دیواریں سیپریٹ ہونی چاہیے, سیپریٹ کنسٹرکٹ ہونی چاہیے, اور دی کیویٹی شوڈ بی پراپرلی ڈرین. جو کیویٹی ہے, جو اندرونی اسپیس ہے, جو خلا ہے, وہ پراپرلی ڈرین ہونی چاہیے, اور وینٹیلیٹڈ ہونی چاہیے, ہوادار ہونی چاہیے, بائی پرووائڈنگ ویپ ہولز. اس میں ویپ ہولز بھی اپنے پرووائڈ کرنی چاہیے. اور کیویٹی شوڈ بی کیپ کلیئر اور ڈراپنگ آف موٹر اور بریک ربش ایکسٹرا ڈیورنگ. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ بس بھائی یہ گند ہے, بس اس کے اندر ڈال دیں, یہ اور جگہ اس کو نہیں مل رہا ہے گند کو, بس یہ اسی کے کیویٹیز کے اندر ڈالیں. نہیں, یہ ربش نہیں ڈالنا ہے, واٹر نہیں ڈراپ کرنا ہے, یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. اور ورمنس اور ماسکیٹس پیدا ہو جاتے, کیڑے مکوڑے شوڈ ناٹ بی دیئر ان دی کیویٹی. یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. کیڑے مکوڑے بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں, اس کو خالی اسپیس مل جاتے تو وہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جی, تو یہ تھا
ہماری کلاس کا جو اینڈ تھا وہ یہ تھا. تو اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ کر سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی کویشچن ہے؟ جی سر جی نہیں ہے. اچھا خالد خان آج کویشچن مشتا نشتا کوشچن نشتا. ٹھیک شولا ٹھیک شو. یہ سلائڈز جو ہے یہ میں آپ کو واٹس اپ کر دیتا ہوں اور اس کی جو لنک ہے ویڈیو کی وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. اور بس یہ ہمارا 5th لیکچر تھا اور یہ ختم ہو گیا. اگر کوئی کویشچن ہو تو کر سکتے, ادروائز میں لیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, نو سر تھینک کوئی یو, کوشچن. اللہ حافظ.